ایک باپ کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کے بچے اس کی فرما برداری کریں، نیز بچوں سے کیا سلوک کرنا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ بچوں کو تنبیہ کرنے کے لیے مارنا اچھا فعل سمجھتے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جس علم و اخلاق کا حامل بنانا چاہتے ہیں اس کے خود حامل بن کے ان کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کیجیے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس موقع پر آپ کچھ سختی بھی کر لیں اگر، تو یہ کوئی ناموزوں چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کو حدود میں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ بلوغ کی عمر کو پہنچے اور یہ معلوم ہو کہ اب وہ اپنی رائے رکھتے ہیں تو پھر ان کی رائے کو قائم کرنے کے عمل میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے باپوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنی اولاد کو احساس دلاتے ہیں کہ تمہیں ابھی کیا معلوم ہے، تمہیں کیا پتا کپڑا کیسے خریدا جاتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے جوتا کیسے منتخب کیا جاتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لوگوں سے کیسے ملا جاتا ہے۔ اس طرح کے باپ جو انسانی نفسیات ہے اس سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، ان کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ ایک بچے نے غلطیاں کرنی ہیں اور اپنے انتخاب کے عمل سے گزرنا ہے۔ تو یہ جب آپ بچوں کو دیکھیں کہ وہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں تو پھر ان کو ایک سانچہ لے کے اس میں نہیں ڈالیں، ان کے انحرافات کو گوارا کریں۔ وہ اگر آپ کی رائے سے مختلف رائے بھی رکھتے ہیں تو ان کو موقع دیں کہ اس پر عمل کر لیں، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر کے خاموشی اختیار کر لیں۔ اس کو اصرار کے ساتھ واضح کرنا اور ان کو بتانا کہ تمہیں عقل آئی کہاں سے ہے اور تم کہاں سے سوچنے والے ہو گئے ہو، یہ جو رویہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ رویہ اگر آپ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوگا، نہیں بچوں کے اندر ایک خاص طرح کی بغاوت کے نفسیاتی امراض پیدا ہو جائیں گے، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی جیسے ہی معلوم ہو اس موقع کے اوپر پہ ذرا ایک طرف ہٹ کے باوقار جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور ایک دوستی اور محبت کا تعلق ضرور رکھیں، اپنی بات سلیقے کے ساتھ کہہ دیں بچوں کو، لیکن ان کی رائے بننے دیں، ان کو اپنے مطالعے کے بارے میں، اپنے کیریئر کے بارے میں اگر وہ میرے نزدیک کو غلط فیصلہ بھی کرتے ہیں تو ان کو گزرنے دیں، اس کے اندر سے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا اور وہ محسوس کریں گے کہ ہم نے ایک چیز کو خود دریافت کیا ہے اور ہم نے اگر غلطی کی ہے تو اس سے گزرے ہیں، بس وقت پر متنبع کر دیے کہ بیٹے اس میں یہ مفاسد ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ حوصلہ بہت سے باپ نہیں کرتے، یعنی انہوں نے جو سانچہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہوتا ہے بالکل اسی جو باٹا کے جوتے تیار کرنے ہیں وہ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس میں ڈالتے چلے جاتے ہیں کہ ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے ورنہ پاؤں زخمی ہو جائے گا۔ یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ تو باپ ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو کسی غلط بات پہ تنبیہ بھی کر، اچھا جو آدمی اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں مداخلت کرے گا، ذرا سی چیزوں میں دوسروں کی رائے پر اثر انداز ہوگا، ہر چیز کے موقع کے اوپر ضرور اپنا کچھ نہ کچھ لام لگائے گا، وہ عزت کو بیٹھے گا۔ وہ کبھی کبھی مواقع ہونے چاہیے کہ آپ کو بعض باتیں منوانی بھی پڑ جاتی ہیں، لیکن جب آپ عام طور پر ایک دوستی کا اور آزادی کا رویہ رکھیں گے تو پھر بات منوائیں گے تو آپ کو احترام ملے گا اس موقع کے اوپر، ورنہ چڑ پیدا ہو جائے گی۔ تو میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ جو دینی مزاج رکھنے والے یا کچھ تھوڑا سا فہم رکھنے والے باپ ہوتے ہیں وہ یہ احساس دلاتے ہیں، ایسے یہ بہت سی خامی بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے، عام طور پر جن لوگوں میں کوئی علم میں برتری ہے وہ بھی دوسروں کو احساس دلاتے رہتے ہیں کہ میں بہت جانتا ہوں تم سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مخاطب کی نفسیات بالکل مجروح ہو کے رہ جاتی ہے، اس کا احساس بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے آپ یعنی جب بچے چھوٹے ہوں تو بہرحال اس وقت ان کو کچھ تنبیہ بھی کرتا ہے، آدمی سختی بھی کرتا ہے، جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ اب یہ خود اپنی رائے قائم کرنے آ گئے، کہتے ہیں آگے سے کہ میری رائے یہ ہے، بس اس موقع پر رائے قائم کرنے کا موقع دیجیے اور غلط رائے پر عمل کرنے کا موقع دیجیے۔ اور یہ چیز جب آپ کریں گے تو اس کے بعد صحیح کانفیڈنس نمودار ہوگا ان کے اندر، صحیح اعتماد ان کے اندر پیدا ہوگا اور ایک صحیح شخصیت اس کے اندر۔ اور یہ صرف باپ ہی نہیں، رہنماؤں کو بھی یہی کرنا چاہیے، یعنی استادوں کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ وہ بھی اگر اس سے مختلف رویہ اختیار کریں گے تو بالکل اون جلول قسم کے مرید پیدا کر دیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی لوگوں کے اندر کوئی وقار، کوئی احترام، کوئی عزت نفس، یہ ہے مشکل کام، یعنی اس میں ظاہر ہے کہ آدمی کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پاگل پن بیوقوفی ہو رہی ہے، اس کے نتائج سے بھی واقف ہوتا ہے، لیکن ایک باوقار آدمی کا کام یہ ہے کسی جگہ کھڑا ہو۔ بہرحال میرا نقطہ نظر اس میں یہی ہے، لیکن لوگ اس نقطہ نظر کو بالکل بیوقوفی و حماقت کہتے ہیں۔